بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ میں 3 شہروں سے الیکشن لڑوں گا۔ عمران احمد خان نیازی کے لیے دھماکے دار خبر ہے کہ بھائی الیکشن تو چھڑ، تو میرا ویر ہوں جڑا نا انج، یعنی اب تو آپ کسی کے ساتھ بھی لڑنے جو گئے نہیں رہے۔ اب آپ صرف وہ جو آپ کو کیا کہتے ہیں سیل ملے ہوئے ہیں، اس میں آپ دیواروں کے ساتھ باتیں بوتے کریں، اوتے کوئی جناب کو سنم کی زمان دی کوشش کرو تو کرو۔ اب آپ کسی اور کے ساتھ لڑ نہیں سکیں گے۔ جو ایک فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ اس فیصلے میں جناب چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے 9 صفحات پر مبنی یہ فیصلہ دیا ہے، اور فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی والاکرام اللہ خان نیازی سابق لاڈلہ ریاست پاکستان کی جو ہے وہ درخواست مسترد کی جاتی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں سزا کا فیصلہ جو ہے وہ پورا کیس ہی معطل کر دیں۔ انہوں نے درخواست کی مسترد کر دی۔ اب عمران احمد خان نیازی صاحب یہ بات کیوں چاہ رہے تھے؟ اس میں تو آلریڈی ان کی ضمانت ہوئی ہے۔ اب وہ کیوں چاہ رہے تھے؟ سر وہ یہ اس لیے چاہ رہے تھے کہ الیکشن آگئے 8 فروری کو۔ پہلے تو انہوں نے سارے نے بڑی کوشش کی تھی نا، پی ٹی آئی نے رل کے کہ الیکشن اگے لے جائیے، اور پھر جناب ہم یہ کہیں گے کہ دیکھا جو ہے اپنا میاں نواز شریف الیکشن تو ڈر گیا تے ہن الیکشن نہیں ہو رہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ ریومر کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو نہیں ہو رہے، یہ بلاول بھٹو زرداری کے سرکل میں موجود ایک شخص جو ہے وہ بھی پھیلاتا رہا ہے۔ مجھے یہ بات وہاں پر موجود ایک شخصیت نے کی، لیکن اس شخصیت کا میں نام نہیں لے سکتا، جو یہ بلاول بھٹو صاحب کے سامنے بات کرتے تھے کہ جی 8 فروری جو ہو گیا الیکشن دسنا ضرور جے۔ تو میرے جس بندے نے یہ بات بتائی وہ میرا دوست ہی ہے، وہاں پر موجود تھا، تو میں نے اسے کہا کہ انہوں فون کر کے اے پیغام دے دے کہ چن میرے مکھنا آپ جو ہے اپنے الیکشن کی تیاری کریں، اس چکر میں جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی رہ نہ جانا کہ 8 نو الیکشن نہیں ہونے، 8 کو ہی الیکشن ہوں گے۔ اور یہ بات اب تو پاکستان کے آرمی چیف جناب جو عاصم منیر صاحب ہیں انہوں نے بات کہہ دی ہے۔ یہ ٹیکسس میں گفتگو کرتے تھے، جناب وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی کے جو بزنس مین ہیں، مال متے لوگ ہیں جی، وہ جڑے پاکستان تو جا کے محنت کر کے لوگوں نے پیسہ کمایا۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں کو 2 نمبری کی تھی، کریڈٹ کارڈ کا فراڈ کیا، کچھ کیا، بالکل ایسی بات نہیں۔ انہوں نے لوگوں نے محنت کر کے ایمانداری سے پیسے کمایا اور اپنا ایک نام مقام بنایا، بڑی اچھی بات ہے۔ ان کے ساتھ ملاقات تھی، اس میں لوگوں نے پوچھا کہ جی انتخابات اگے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے۔ یہ جو جوتیا وائرس ہے نا پائن، اے چھدنی جڑی چھڑدا نا پائن، اے جے اتھوں ٹردی ہے فرض کرو شکاگو تو تے اے پشاور تکر جاندی، تے جے پشاور ٹردی ہے تے جناب وہ ادھر تکر جاندی ہے، لنڈن تکر جاندی ہے۔ ہر پاسے سوشل میڈیا کے ذریعے اس چھدنی کو پھیلاتے ہیں، اور وہ چھدنی یہی تھی کہ بھاؤ جی الیکشن نہیں جی ہو رہے، الیکشن ایسے نہیں ہو رہے کہ عمران خان جو ہے نا پاپولر ہی بڑا ہو گیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یعنی عمران خان جو ہے وہ اس دماغ کا آدمی ہے۔ مجھے یہ بات کچھ وکلا نے بتائی جن کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا جناب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں کرائیں گے، یہ جب بھی کرائیں گے جو شیخ مجیب الرحمان کا جو ہے اپنا الیکشن کا سین تھا نا، یہ 165 میں سے وہ 162-63 سیٹیں جیت گئے تھے۔ یہ مشرقی پاکستان 1970 کے انتخابات کی بات کریں گے تو اے والا حال جڑا نا ہوئے گا، میں اینیاں سیٹاں جیت جاؤں گا۔ کیا بات ہے! انسان جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ پائنوں جاگ رہا ہے کہ سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سر چکرا رہا ہوتا ہے اور وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو مری، حالانکہ بیچارہ آپ کو میا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے، یہ بات مجھے لوگوں نے بتائی، تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ اگرچہ میں اس ایکٹ کو پسند نہیں کرتا جو یعنی شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ہوا تھا، میں اس کو ہرگز سپورٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن کیا میں شیخ مجیب الرحمان کو سپورٹ کرتا اگر 1970 میں جو حالات تھے اور میں یعنی اس طرح اس ایج کے اندر تب ہوتا تو کیا تب میں شیخ مجیب کو سپورٹ کرتا؟ جواب تھا کہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں عمران خان بھی سپورٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ شیخ مجیب الرحمان کے نقش قدم پر چلنے چلے ہوئے، اور یہ دیکھ لیں انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ اس بات کی یعنی گواہی ہے 9 مئی جو کیتا ہے۔ تو لہٰذا
عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ بات کسی نے کہی نہیں، لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ پھر اگر آپ شیخ صاحب کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں بھائی نا، تو پھر جو شیخ صاحب نال ہوئی سی خاندان سمیت وہ بھی ذرا ذہن میں رکھے، اور بہتے سال نہیں سن لگے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس طرح نہ کرے، مہربانی کرو، آپ ابھی اندر ہیں تو بس ٹھیک ہے، اب جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ ہوگی، آپ اس کو ذرا بھگتے دھیان بوتا قانونی کارروائی چلاؤ، بجائے اس کے کہ آپ ساشید کھریے بیٹھ کے گھڑتے رہے اور خواب دیکھتے رہے کہ بلی کو چھیچڑوں کے خواب، تو ہر والے کے جناب میری انی سیٹیں جائیں گی، بہت تینوں انہیں کینڈیڈیٹ نہیں لبنے، آپ کے لیے تو اتنے لوگ سڑک پہ نہیں نکل رہے، کہاں سے آپ کو اتنے وہ جو ہے وہ ووٹ پڑنے ہیں کہ آپ کی اتنی سیٹس ہو جائیں گی؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن بھائی صاحب کی کیتا جا سکتا ہے؟ اب عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی سابق لاڈلا ریاست پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو عمران خان صاحب کے لیے بری ترین خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ بہو جی آپ الیکشن لڑنے کے لیے مکمل نااہل ہیں۔ وہ توشہ خانہ کا فوجداری کیس جو ہے اس میں جو سزا ہوئی تھی 3 سال کی، اس کے نتیجے میں آپ 5 سال کے لیے نااہل ہیں اور آپ نااہل رہیں گے۔ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ایک بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ ہے، اور اس سے بھی بڑی ایک عدالت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عمران خان جو ہے سپریم کورٹ نہیں جائیں گے، لیکن وہ سپریم کورٹ جائیں گے ضرور، پر بھائی نا اب سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی یہ تو ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف شواہد اتنے مضبوط ہیں، چیزیں اتنی کیا کہتے ہیں باقاعدہ تحقیق کے ساتھ کی گئی ہوئی ہیں کہ بھائی نو ریلیف کوئی نہیں لبے گا، مجھے کم از کم ایسے ہی لگ رہا ہے۔ ایک اور فیصلہ ہے جو عمران احمد خان نیازی کے خلاف آیا ہے، یعنی وہ خلاف ہی ہے میرا خیال ہے، اس کو عمران خان کے حق میں میرا خیال نہیں سمجھا جا سکتا، اور وہ فیصلہ کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو گوشگزار کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ہائی کورٹ سے یا جو لوئر جوڈیشری سے فیصلے آنے ہیں وہ تو جب آنے ہیں تب آنے ہیں، خان صاحب کو سزا ہوتی ہے وہ بری ہو جاتے ہیں، ان کو کم سزا ہوتی ہے، لائف امپریزنمنٹ ہوتی ہے، وہ بالکل ایک الگ بات ہے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ان کی بہن ہے علیمہ خان، میں نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی، اس بڈی نو کیوں شوق ہے کہ عمران خان سزائے موت کراوے؟ سچی بات یہ ہے کہ میں عمران خان کا سیاسی حمایتی نہیں، میں ان کی سوچ سے مکمل جو ہے وہ ایک الگ موقف رکھتا ہوں، یعنی میں آئین کا ماننے والا ہوں، میں کہتا ہوں آئین پاکستان کے تحت چیزوں کو چلنا چاہیے، باوجود اس کے کہ اس آئین پاکستان کے اندر 62-63 کی شکوں سمیت کچھ آرٹیکلز ایسے ہیں جن کے اوپر مجھے اعتراض ہے، لیکن جب تک وہ آئین کا حصہ ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فوج جو ہے اس کا سیاست کے اندر کوئی عمل دخل نہیں، آئین کہتا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے کہ فوج کا سیاست میں عمل دخل ہونا چاہیے، میں نے چولی جباؤ، میں نے لے کے آؤ اور سیاست میں عمل دخل رکھو، میں نے تسی بس اگے رکھو، میں تہاڈا لاڈلا رہواں تے جو مرضی کرتے رہو ملک دے نال، میں نے کوئی اعتراض نہیں، فون ٹیپ کریں، آئی ایس آئی فون ٹیپ کرے، ایم آئی فون ٹیپ کرے، میرے بھی کرے، مجھے کیا اعتراض ہے؟ میں کون سا چور ڈاکو ہوں؟ یہ تو چور ڈاکو ہیں، یہ باتیں کرتے تھے نا خان صاحب۔ میں ان ساری چیزوں کے خلاف، مگر اس کے باوجود میں نہیں چاہتا یا میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ عمران احمد خان نیازی کو سزائے موت ہو، کیونکہ سیاسی لیڈروں کو سزائے موت ہوتی ہے، اگر اس طرح کی سزائیں ہوگی تو سر وہ پہلے ہی پاکستان کے اوپر بہت سارے ایسے داغ ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کا داغ ہی ختم نہیں ہوتا یار، ٹھیک ہے؟ نواز شریف کو زمین تے سی ان کہتا ہے ہائی جیک کرے 25 سال سزا سناتی، اچھا جیڑا جہاز بیٹھا سی وہ ملزم اپنا مظلوم بن گیا، ٹھیک ہے؟ تو جہاں زمین تے بیٹھا سی انہوں ہائی جیکر بناتا نے پڑ گئے۔ بہرحال تو اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کیوں جی بھیڑ یار میرے تے سمجھ تو باہر ہے، اے جدو منہ کھول دیے اے کہندی عمران خان کو جناب نے سزائے موت دینی، آج انہیں کہا کہ یا پھر لائف امپریزنمنٹ دیں گے، آج تھوڑی جی رعایت کی تھی، پتہ نہیں کی چکر ہے، لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ یار بی بی خدا دا واسطہ جان دے، تو کیڑے کمے لگی ہیں، تو کیوں چاہنی ہے کہ عمران خان کو سزائے موت ہو؟ بندہ جو ہے وہ اپنے کسی سگے کے لیے، اپنے کسی پیارے کے لیے اس طرح کی بات تو نہیں کرتا، یہ تو بندہ اپنے دشمن کے لیے بات کرتا ہے۔
تو یہ خاتون جو ہے اے بھائی کوئی وڈا کام چاہ رہی ہے، اینو کسی طریقے نہ پی ٹی اے لے روکو، ان کو پٹا پوٹا پاؤ تاکہ جو ہے نا معاملہ وہ تھوڑا سا بہتری کی طرف چلے۔ ویسے ان کو آج سوال ہوا کہ جی آپ آگے آئیں الیکشن لڑیں، تو انہوں نے کہا جی آپ چاہتے ہیں کہ تاکہ ہم الیکشن لڑیں تو ہمیں یہ گرفتار کرے، ہمیں مارے، ہمیں پکڑے، ہمیں گھسیٹے۔ یعنی آپ ایڈی پلوان ہیں، آپ اتنی دلیر ہے کہ آپ وہ الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتی اس ڈر سے کہ پولیس پکڑ نہ لے، تو جو بھرا ہے ان روزانہ دی بنیاد پہ سزائے موت کرن پھر دی۔ یار کچھ خدا کا خوف کرے بی بی۔ ہمارا میں ان سے اختلاف کرتا ہوں خان صاحب کی سیاست سے، لیکن سزائے موت والی گل جڑی نا یہ تو بھائی نواز شریف بھی نہیں سوچتا ہوئے گا کہ عمران خان کو سزائے موت ہو گئی یار، ٹھیک ہے، وہ جو انہوں نے کیا قانون کے مطابق چیزیں چلتی رہے، اپنے موت نہ گل کرو کہ انہوں سزائے موت ہوئے۔ یہ تو بھن ہے ہی یہو جی بھن جی بد دعا دینی پھرتی، پتہ نہیں کی چکر ہے انہوں کا۔ باہر میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ایک فیصلہ آیا ہے جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ہدایت کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے اور انتخابی جو ہے اپنا نشان یعنی بلے کا نشان، وہ حوالے نال کل تک فیصلہ کر دیں، یعنی 22 دسمبر تک آپ فیصلہ ہر صورت کر دیں۔ اس سے پہلے سٹے تھا اور یہ درخواست جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے دی تھی، میرے ہم نام ہے وہ، انہوں نے درخواست دی، انہوں نے کہا جناب ساڈا جڑا نا الیکشن دا رولا ہے، ہمیں نشان الاٹ نہیں کیا جا رہا اور انٹرا پارٹی الیکشن کو سٹے کیا گیا ہے اور نوٹس جاری کیے گئے ہیں، تو پارٹی اور جڑا درخواست گزار ہے وہ پلانٹیڈ ہے، تو اس طرح کی بہت ساری انہوں نے باتیں کی تھی۔ اور کہا میں اسلام آباد ہائی کورٹ اس لیے نہیں گیا کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے تو ہماری رہنماؤں کی گرفتاری کا خدشہ تھا۔ یار جھوٹو جھوٹ چتالی گور سے خدا کا واسطہ ہے، ساری جڑ بھی اسلام آباد لگے پھر رہے، روزانہ کی بنیاد پر آپ کم از کم 3 ٹی وی چینلز کے اوپر آپ اپنا موقف بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس نے تھانوں کوئی نہیں پڑھتا، پشاور ہائی کورٹ چلے گئے ہو، باہر آپ کی مرضی ہے سر، وہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی جو جناب دا ہاتھ ذرا پہندا ہوئے ہیں جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں پہ رہے ہوئے گا، وہاں چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سوری پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جناب ان کا جو نشان ہے معاملہ بلے کا اور جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کا فیصلہ آپ جو ہے نا ہر صورت میں 22 دسمبر کو کر دے، یعنی جو درخواست پی ٹی آئی نے کی ہے نا سر اس کو قبول کر لیا، اس کے حوالے سے منظور کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا کہ جناب تسی فوری طور پہ انہوں کا فیصلہ کرو، کٹی کٹا کٹ دیو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں انتخابات انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن درست کرائے ہیں تامی پائن معاملہ نو ٹھیک کر دو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے جو انتخابات ہیں یہ درست نہیں ہوئے تامی پائن دا فیصلہ کر دو، پر 22 دسمبر شام 5 بجے تک بھاجی یہ فیصلہ کر چھڑو۔ تو یہ حکم جاری ہوا ہے۔ اچھا اب پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے جو ہیں اس بارے میں بڑے خوش ہیں کہ جناب کل فیصلہ ہو جائے گا۔ میں گزارش یہ کروں کہ کل اگر فیصلہ ہو بھی جائے 22 دسمبر کو تو پائن بلے کا نشان تو نہیں لبے گا، کیونکہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن ان کے خلاف اتنے زیادہ ثبوت کٹھے کر کے اکبر ایس بابر صاحب نے دیے ہوئے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے فیور میں نہیں جائیں گی اور ان کو انتخابات کا معاملہ جو ہے ان کا پھر ختم ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں کل اس وقت جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں یعنی شام 6 بجے کا ٹائم ہے تو کل شامی 6 بجے تک بیرسٹر چیئرمین ہی نہیں رہا ہوئے بھائی نے وہ تو کام ہی خراب ہو گیا ہوتے، سلسلہ کچھ اور ہو گیا ہوئے اگر فیصلہ آ گیا تو یہ بھی ایک دھماکے دار خبر ہوگی عمران خان کے لیے اور ان کی ساری پارٹی کے لیے کہ یہ جو ہے اپنا ان کا بلے کا نشان وہ ان سے نکل جائے۔ اب بلے دی تھان تے انہوں نے مطلب فرض کرو بلی کا نشان ملیا ہوئے پھر تو وہ ایک عجیب سا سین بن جائے گا نا۔ تو ابھی کے لیے تو پی ٹی کے لوگ خوش ہیں، مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ پی ٹی نے ایک ایسی موو چلی ہے کہ اگر وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ کے انتخابات کو ہم نہیں مانتے تو اس کے خلاف وہ سٹے لینے کے لیے پھر ہائی کورٹ اٹھ جائیں گے، ہائی کورٹ ان کے خلاف آئے گا، جو آئے گا کیا کہتے ہیں آرڈر آئے گا، پھر وہ سپریم کورٹ ٹور جائیں گے، تو وہ سٹے کھیلتے رہیں گے تاکہ انتخابات تک وہ کسی طرح معاملے کو لٹکا رہے ہیں۔ لیکن سر یہ چلاکیاں چلنیاں کوئی نہیں ہیں، کیونکہ میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ ماں مر گئی جیڑی چوپڑیاں کھواندی سی پاچی،
ٹھیک ہے، وہ بلکہ وہ جو ساسو ماں کے کرش والے لوگ تھے نا سر، وہ ہوں کسی پاسے کرش کروش ہوئے پھر دینے، اب ان کے طرف سے آپ کو کوئی خیر کی شے نہیں لبے گی۔ اب آپ نے جو بھی کرنا ہے اپنے ڈنڈارے کے سر پہ کرنا ہے، اور آپ کے جو بازو ہے نا وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنا بڑا جناب نے نا کیا کہتے ہیں کب پھڑ لیا، ٹھیک ہے۔ لفظ کچھ اور بولنا چاہتا تھا پنجابی میں، لیکن وہ میں نے سوچا کہ مناسب نہیں لگتا، تو لہٰذا پی ٹی آئی کے لیے یہ بھی خبر جو ہے وہ اچھی نہیں رہی ہے۔ تو اوورآل پی ٹی آئی کے لیے آج کا دن جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں رہا۔ اب تک جو میرے پاس اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا۔ آپ دوسرے درخواست تک کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔